جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود خاکی کو بنایا، اس وقت شیطان ابلیس یہ معلم الملائکہ تھا جنات میں سے، علم تھا، عبادت تھی، اور یہ معلم الملائکہ تھا۔ اللہ کریم نے عظمت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو کہا اور ابلیس کو بھی کہا کہ تم سجدہ تعظیمی کر لو۔ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا اور حضور علیہ السلام کی امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام۔ سارے فرشتے تو جھک گئے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن فرماتا ہے کہ شیطان نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے وہ جو جنت کی نعمتوں کو انجوائے کر رہا تھا، لطف اندوز ہو رہا تھا، فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، میری بارگاہ قدس سے نکل جا، لعنت کا طوق تیرے گلے کے اندر پڑا رہے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے کچھ مہلت چاہیے، اللہ نے مہلت بھی دے دی، قیامت تک اس کے پاس مہلت ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے۔ اب اس نے جب اللہ کی بارگاہ قدس سے نکال دیا گیا تو وجہ کیا بنی؟ آدم علیہ السلام کی تعظیم کو مانتے ہوئے سجدہ نہ کرنا اور یہ فلسفہ بیان کرنا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ پاک تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو ہے وہ زیادہ عظیم ہے اور مٹی جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے، لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں، لہذا یہ ہے کہ میرا مقام زیادہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مٹی آگ کا مسئلہ نہیں ہے، عزت اس کی ہے جس کو اللہ عطا فرمائے۔ ہم نے بنی آدم کو یہ عزت دی۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی وہ جنت سے نکالا گیا، اس کے بعد اس نے ایک چیلنج کیا، اور وہ چیلنج کیا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ اے اللہ پاک اگر میں جنت میں نہیں رہوں گا، ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکوں گا، تو پھر آدم علیہ السلام کی جو اولاد اس زمین پر ہوگی، میری پوری کوشش ہوگی کہ انہیں بھی گمراہ کروں، اور پھر اس کے بعد انہیں بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہونے دوں، جنت کی طرف نہ جانے دوں ان کو۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لیکن ایک ایکسپشن اس نے بھی اس میں کہا، کچھ لوگوں کو ایگزمپٹ کر دیا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اے اللہ پاک جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، چنے ہوئے بندے ہوں گے، اے اللہ پاک ان پر میرا داؤ پیچ نہیں چلے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام واقعات کو قرآن عزیز کے اندر ذکر فرما دیا۔ اب شیطان ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نیکی کا عمل نہ کرے، اور اگر وہ انسان کو نیکی کر ہی لے اس کے باوجود پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو ضائع کیسے کروں۔ جب کوئی بندہ نیکی کا عمل کر ہی لے، اگلے مرحلے میں شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس بندے کے اس نیکی کے عمل کو ضائع کروں۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی تلبیس ابلیس، اور اس کتاب میں انہوں نے ایک موضوع پر ساری باتیں کہیں کہ شیطان انسانوں کو وسوسے کیسے ڈالتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ شیطان انسان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ مثلا ہر ہفتے کئی دفعہ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، ہماری عمر سے بہت کم لوگوں کے بھی جنازے پڑھتے ہیں، بڑے لوگوں کے بھی پڑھتے ہیں، بچوں کے بھی پڑھتے ہیں، اور ان کو جب ہم دیکھتے تو ہمیں اس بات کا تو یقین ہے
کہ موت پر حق ہے، لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن تیری جو پلاننگ ہے نا، ابھی تو نے یہ کمانا ہے، ابھی تو نے یہ کچھ کرنا ہے، ابھی تو نے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، یہ وہ، اس سارا کچھ میں کر لوں گا پھر مروں گا۔ مرنا تو ہے لیکن باقیوں نے مرنا ہے نا، میری تو ابھی پلاننگ یہ ہے۔ یہ انسانوں کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، اور بندہ پھر سوچتا ہے ٹھیک ہے موت پر حق ہے، میں مانتا ہوں، لیکن باقی مریں گے نا، میں کیوں اتنا جلدی مروں گا، میرے تو ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں طول العمل، امیدوں کو لمبا کر دینا۔ یہ بھی شیطانی وسوسوں میں سے ایک ہے۔